اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی بہت کرٹیکل ہے، وہ ہے سسٹمز تھنکنگ۔ یہ سب جانتے ہیں، آپ سب لوگ ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ اکثر جگہوں پہ یا شاید سبھی جگہوں پہ ہمارے ہاں جو سینئر ایگزیکٹوز ہیں ان کو سائلوز بنانے کا بڑا شوق ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ میرا علاقہ ہے، یہ میری ٹرف ہے اور میری جاگیر ہے، اور خبردار جو کسی نے اس میں پاؤں رکھا۔ تو فائنانس کی ایک اپنا سائلو ہے، مارکیٹنگ کا اپنا سائلو ہے، سپلائی چین کا اپنا سائلو ہے، پروڈکشن کا اپنا سائلو ہے، کوالٹی کا اپنا سائلو ہے، اور ہر کوئی اپنی جگہ پہ کنگ ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ جناب اکراس دی بارڈر تو لڑائی ہوگی، ٹھیک ہے، جنگ و جدال ہوگا، کوآپریشن نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اور یہ یعنی اس قدر آبویس ہوتا ہے میٹنگ سے کہ چل رہا ہے، نوبڈی کین ٹچ دیم۔ دی سی ای او بیچارہ منہ دیکھتا رہتا ہے بیٹھ کے کہ کیا کرے ان کا، لیکن وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، اپنی ٹرف نہیں چھوڑتے۔ اور بہرحال کرنے کو تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے اس پہ، لیکن جنرلی اسپیکنگ دس از واٹ از ہیپننگ۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ جب سائلو سینئر مینیجر بناتا ہے تو اپنے ساتھ پوری ٹیم کو بھی اس سائلو میں بند کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے انٹر ڈپارٹمنٹل کوآرڈینیشن، کراس فنکشننگ یہ ہرٹ ہوتی ہے، رک جاتی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اچھا جی آپ اپنے باس کو کہیں، وہ میرے باس کو کہیں گے، وہ مجھے کہیں گے تو میں کر کے دوں گا۔ یعنی جو کام یوں کر کے ہو سکتا ہے نا وہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں یوں پھر یہ کام ہوگا، تو بلا وجہ ٹائم ضائع ہوتا ہے اور موڈ خراب ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ہے جو قصہ ہر کمپنی کا ہے، اینڈ آئی کین سیفلی سے یہ ہر جگہ ہے۔ کوئی آرگنائزیشن ایسی نہیں ہے جہاں پہ یہ قصہ نہیں چل رہا۔ ڈگری ویری کر سکتی ہے، کہیں بہت سویئر ہوگا، ذرا کہیں کم سویئر ہوگا، لیکن سسٹمز تھنکنگ کہیں نہیں ہو پاتی پھر اس کی وجہ سے۔ دیکھیے نا، بات یہ ہے اگر ایک فیصلہ لیٹ سے فائنانس کرتا ہے کوئی، تو اس کا امپیکٹ کہاں ہو رہا ہے۔ اگر وہ آپس میں کراس فنکشنل گفتگو نہیں کریں گے تو کیسے پتہ چلے گا؟ وہ آئسولیشن میں ایک فیصلہ کر کے بڑے صاحب سے اپروو کروا کے اناؤنس فرما دیں گے، بعد میں لوگ چیختے رہ جائیں گے کہ جی یہ آپ نے کیا کر دیا، اس کا تو یہ نقصان تھا، اس کا تو وہ تھا، آپ نے سوچا ہی نہیں، فلاں نہیں۔ اب وہ ظاہر ہے چونکہ انہوں نے کر دیا، ان کی بھی ایگو کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اب وہ کیوں اس سے پیچھے ہٹیں گے۔ لیکن نقصان کس کا ہے؟ آرگنائزیشن کا ہے۔ سب سے بڑا نقصان تو آرگنائزیشن کا ہے نا، پھر لوگوں کا ہے۔ تو جو سسٹمز تھنکنگ ہے اس کے لیے آپس میں ایک سرٹن اماؤنٹ آف کوآرڈینیشن لازمی ہے، اور سسٹم تھنکنگ کے بغیر آپ 2030 میں نہیں جائیں گے۔ دیکھیے نا، ایک پروڈکٹ ڈیولپ کرنے کی فار ایگزامپل آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ جی آپ نے ایک پروڈکٹ ڈیولپ کرنی ہے، یا آپ نے فرض کیجئے ایک نئی کیٹیگری میں جانا ہے۔ اب سے پہلے آپ ڈرمیٹالوجی میں نہیں ہیں، آپ اسکن پروڈکٹس لانچ کرنا چاہتے ہیں ایز این آرگنائزیشن، بیکاز یو سی اٹس اے بگ مارکیٹ اور گرو بھی بہت کر رہی ہے، تو آپ چاہتے ہیں آپ بھی اس میں حصہ ڈالیں۔ لیکن اب اس سیگمنٹ کو اوپن کرنے کے لیے جب تک پوری کمپنی اس پہ اکٹھے کام نہیں کرے گی، یہ ہوگا نہیں، ممکن نہیں ہوگا۔ یہ کام صرف یا نہ تو ریگولیٹری کا ہے کہ وہ رجسٹریشن اپلائی کر دے، بلکہ اس سے بھی پہلے نہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کا صرف یہ کام ہے کہ پروڈکٹ ڈیولپ کرنا شروع کر دے آئسولیشن میں، اس کے بعد ریگولیٹری ہے کہ وہ جناب اس کو اپلائی کر دیں رجسٹریشنز کے لیے، اس کے بعد مارکیٹنگ کی باری آئے گی کہ ہاں جناب پرچہ آ گیا، اب آپ مارکیٹ کر دیجیے۔ باقی کمپنی کدھر ہے؟ ویئر از فائنانس، ویئر از پروڈکشن؟ کسی نے آن بورڈ لیا ہے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ اس کو فائنانس کر سکتے ہیں، اتنی اس کی کاسٹ ہوگی، انیشیلی یہ انویسٹمنٹ ہوگی، اتنی جلدی یہ رزلٹ نہیں دے گا، آپ کو سال 2 سال انویسٹ کرنا پڑے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو سسٹمز تھنکنگ نہیں ہے، اور یہ ہرٹ کرتی ہے۔ آئی ہیو سین اٹ ہرٹنگ دی آرگنائزیشنز ملٹیپل ٹائمز، اور یہ MNCs میں بھی بہت ہوتی تھی، بلکہ جتنی بقول میرے اپنے جتنی سیاست فی مربع انچ ملٹی نیشنلز میں ہوتی تھی اتنی شاید لوکل کمپنیز میں بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ نٹوریس ہے، بالکل پرلے درجے کے وہ برے تھے اس معاملے میں، چلے گئے اب تو خیر میجورٹی، اس کا نقصان اپنی جگہ ہے۔ آئی ایم ناٹ ہیپی ان کے جانے سے، لیکن میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہیونگ ورکڈ فار آلموسٹ 24 ایئرز ان MNCs، بے شمار پالیٹکس ہے وہاں پہ، اور بڑی شدید پالیٹکس تھی وہاں پہ۔ اب تو خیر ظاہر کمپنیز
ہوتی تو ابھی بھی چل رہی ہوتی، بٹ اینی وے بیک ٹو اور ٹاپک، سسٹمز تھنکنگ شروع کیجیے اور اس کو پروموٹ کیجیے ہر جگہ پہ. یعنی کوئی بھی کام آپ کریں ہر جگہ اس کا امپیکٹ میجر اس پہلے سے اسیس کرنے کی کوشش کریں، انویژن کریں کہ یہ کریں گے تو ادھر کیا ہوگا، ادھر کیا ہوگا، ادھر کیا ہوگا. تب ایکچولی آپ ایز این آرگنائزیشن 2030 میں سکسیزفلی جا سکیں گے، ورنہ نہیں جا سکیں گے. تو اس پہ کام شروع کرنا، یہ اسکل سیکھنا، لوگوں کو اس پہ قائل کرنا، یہ بھی انتہائی امپورٹنٹ بات ہے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.